قیامت کا دن ہوگا اور لاٹیاں ہوں گی اور بڑا عجیب و غریب دن ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا, بیٹی ماں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی, دوست احباب بھی دور جا کے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی قریب نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنے اپنی پڑی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی. حضرت آدم سے آخری انسان تک ہر ایک اس دن کھڑا ہوگا اور ہر ایک پریشانی کے عالم میں اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, غوطے کھا رہا ہوگا. اس دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرنے کے لیے یا رمضان کے روزے آئیں گے یا اللہ کا قرآن آئے گا. قرآن بھی سفارش کرے گا اور یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ روزہ بھی سفارش کرے گا. ہم اسے مشکل نہ سمجھیں, یہ ہماری مشکل کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جس دن سب سے بڑی مشکل ہوگی اس مشکل کو ہٹانے کے لیے روزہ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں میری آپ کی سفارش کرے. اس لیے ذوق شوق کے ساتھ فرض روزے بھی رکھنے چاہیے, نفل روزے بھی رکھنے چاہیے, اور دوسرا قرآن آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنائیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. قاری صاحب کے پاس, حضرات علماء کرام کے پاس, اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے جو بڑی عمر کے ہیں, چھوٹی عمر کے ہیں, نہیں پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. میٹرک کی عمر تو ہو سکتی ہے, FA/BA کی عمر تو ہو سکتی ہے, قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. تو پڑھتے پڑھتے اگر مر گیا اللہ تجھے اٹھائے گا تو تیری زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے قرآن کو پڑھیے. وہ دور جا رہا ہے جب قرآن گھروں میں پڑھا جاتا تھا. یہ بابے فجر کی نماز پڑھ کر کے گھروں میں جاتے تھے, اونچی آواز سے گھر میں قرآن پڑھتے تھے. اب نہیں رہا. مسجدوں میں نماز کے بعد بڑے موٹے حروف والے قرآن کریم اٹھا کر کے یہ پڑھا کرتے تھے, ایک سماع ہوتا تھا. اب نماز ختم ہوتی ہے اور ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں, قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اور آج جو مار پڑ رہی ہے یہ قرآن کی پڑ رہی ہے. آج گھروں میں پریشانیاں ہیں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے. آج گھروں میں مختلف قسم کی بیماریاں, شیاطین, سرکش قسم کے جنات, روحانی مسائل, یہ اس لیے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. آج قرآن اٹھائیں, آج پڑھیں. اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا, ہماری معیشت کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا. پڑھیں گے قرآن کریم, پڑھیں گے صرف رمضان میں, رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے. بڑے چھوٹے نوجوان اور گھروں میں بھی جا کر خواتین سے یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم زیادہ نہ صحیح تو 3 آیات صبح پڑھ لیا کریں, 3 آیات شام کو پڑھ لیا کریں. صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کریں, شام کو سورہ واقعہ, سورہ ملک پڑھ لیا کریں. قرآن کریم تسلسل سے پڑھتے رہیں, یہ آپ کا یہاں بھی ساتھی بنے گا, وہاں بھی ساتھی بنے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے. بہت خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے اور آپ سارے حضرات نے اس کو آباد کیا ہے. اللہ آپ لوگوں کے دنیا آخرت کے گھروں کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے. اللہ آپ کو آخرت میں بہت بڑے بڑے محلات خوبصورت عطا فرمائے. اس کو آباد کرے اور نمازوں سے, ذکر سے, اعتکاف سے, عبادات سے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.